ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں۔ مذاکرات کے لیے ماحول اور فضا سازگار بنانے میں پاکستانی کردار کو سراہتے ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا، ہمیں امید ہے کہ آخر کار یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ خطے میں امن کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ صدر پیوٹن خلیجی ممالک کے رہنماؤں اور ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ مواصلاتی چینلز کے ذریعے واشنگٹن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ روس ایران سے افزودہ یورینیم وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششیں عروج پر ہیں۔ سول اور عسکری قیادت کے سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے امریکی صدر بھی جلد معاہدے کے لیے پر امید نظر آتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس تمام تر اہم پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب۔ جمیل صاحب، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ مذاکرات کی میز دوبارہ کب سجے گی اور کن اہم نکات پر ابھی اتفاق ہونا باقی ہے؟ دیکھیں، یہ اس میں نشیب و فراز تھوڑے سے آ رہے ہیں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ حل کیا جا رہا ہے۔ جو میرا اس میں اب میری آبزرویشن اور میرا تجزیہ یہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو بلاکڈ ہے اس کا ایک تو معاملہ بھی تازہ آ گیا ہے، اور اس پہ کس میں کتنا برداشت کا مادہ ہے، کیونکہ ایران کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا، اور امریکہ کا تو پہلے ہی جو وہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے، اور باقی پوری دنیا میں وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ لیکن یہ کب ہو جائے گا؟ بالکل اندیا دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ان کے وائٹ ہاؤس کی کیرولائن جو اسپوکس پرسن ہے ان کی طرف سے وہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں پہلے ٹیوزڈے کی ڈیٹ آئی تھی۔ میرا اپنا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب، اور جب ہمارے پرائم منسٹر واپس آ جائیں گے اس دورے سے، تو اس کے فوراً بعد اندازہ ہو جائے گا دورے سے واپس آئیں یا نہ آئیں، ان کی کمیونیکیشن وائٹ ہاؤس سے ہے اور بدستور ہے، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل کی۔ تو اس سے ساتھ ساتھ جو بھی جوابات مل رہے ہیں ایران سے، یہی سب سے کلیدی دورہ ہے جو کہ فیلڈ مارشل کا ہے ایران میں۔ اور ایران میں صرف جو آپ کو ٹی وی کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جو فوٹیج نظر آ رہے ہیں، صرف وہی نہیں ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل جب وہاں گئے ہیں تو ان کے باقی قیادت سے، اور یہ بالکل بعید الامکان نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل وہ قائد سے بھی، ان کے یعنی رہبر سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے، اور ایک فرسٹ ون آن ون فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، فرسٹ ہینڈ اپروول بھی ساتھ میں لے کے آئے، تو معاملہ پھر تو ٹیوزڈے تک بالکل آسانی سے، جس طرح کے انڈیا دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی، تو وہ بالکل عین ممکن ہے۔ اس کی توقع بھی ہے، اس کی تیاری بھی۔ اسلام آباد میں جو آرڈرز نکلے ہیں سیکیورٹی کے، وہ اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکلے ہیں کہ اپنی تیاریاں جاری رکھیں اس جو نیکسٹ دور ابھی آنا ہے اگلے ہفتے اس کے لیے۔ تو آپ کے سوال کے جواب مختصراً یہی ہے کہ گو کہ تھوڑی بہت اس میں آئرننگ آؤٹ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اسٹیٹ آف ہارمز کو خاص طور پہ بلاکڈ کے حوالے سے، کیونکہ ایران اس میں کافی زیادہ اس کو اگر زیادہ یہ کھینچ گیا تو ایران کی برداشت سے باہر ہی ہو سکتا ہے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے جہازوں کو نہیں نہ نکلنے دے رہے ہیں، نہ ایران کے پورٹ پر کوئی جہاز آنے دے رہے ہیں، جیسا کہ سینٹ کام نے آج کلیم بھی کیا ہے۔ تو وہ ایران کی خوراک وہاں تقریباً 30 ملین ٹن تک خوراک تو انہی پورٹس کے ذریعے آتی ہے، اور ساتھ ساتھ 75% ان کی جو آمدن ہے ایکسپورٹ کی آئل سے، وہ ادھر سے ہی ہوتی ہے ان کو، اور ٹوٹل 91% ان کا ٹریڈ جانے اور آنے کا وہ اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ ایران ایک بڑا ریزیلینٹ قوم ہے، ان کے پاس کتنی سٹوریج ہے، اور واضح رہے کہ جب دسمبر جنوری میں لوگوں کو برداشت سے باہر ہو گیا تھا، وہ خاص طور پر جو ان کی مہنگائی اور نان اویلیبلٹی، اور اگر یہ بلاکٹ زیادہ دور رہا تو اب اس میں امتحان یہ ہے کہ اگر یہ تو ٹیوزڈے کو کچھ چیزیں جب ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات وہاں کے پاسداران کے بھی قیادت سے ہو جاتی ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو اسکرین پر تو نظر آئے گا نہیں، اور ساتھ میں جب ان کے ایران میں رہبر سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک فرسٹ ہینڈ اپروول کی بات آ جائے گی،
اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل وہاں جو اس وقت اسٹکی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انریچمنٹ کی سب سے بڑی بات ہے. انریچمنٹ پہ اگر بات طے ہو جائے تو یہ بلاکیٹ بھی کھل جائے گا, ہرمز بھی کھل جائے گا. لبنان کی جنگ کی گو کہ اسرائیل بہت ایڈامنٹ ہے لیکن وہ بھی بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ساری سچویشن میں آبنائے ہرمز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ جمیل صاحب آپ نے دوروں کی بات کی, فیلڈ مارشل کی, وزیر اعظم کی, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالیہ دورے ہو رہے ہیں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے 1 سال سے کا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے, کتنے معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں, معاون ثابت ہی یہ ہو رہے ہیں. کیرولائن نے یہ کہہ دیا وائٹ ہاؤس میں کل تو پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان صرف واحد ثالث ملک ہے جو ثالثی کر رہا ہے. اور حقیقتاً بات بھی یہی ہے کہ فیلڈ مارشل گو کے گئے ہوئے ہیں ایران میں, لیکن ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ڈونلڈ ٹرمپ سے تو ہے نا. یہ معاملہ اتنا حساس ہے, یہ معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پوری دنیا اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے, اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا درد میں مبتلا ہے, معاشی درد میں مبتلا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے آفٹر آل کیا وجہ ہے, دیکھیں یو ای ایک دوسرا بالکل اس نے اینگل لیا ہوا تھا. یو ای کے نائب صدر نے عراقچی صاحب سے بات کی ہے, وہاں کے باقر کالیباغ صاحب سے بات کی ہے. یہ ان کو نظر آ رہا ہے یو ای بڑی, میں وہاں رہا ہوں سفیر, بڑے دانا لوگ ہیں, بڑے دانشمند لوگ ہیں. ان کو فیوچرسٹک جو ابھی فیصلے ہونے ہیں ان کو اس کی بھنک مل گئی. اور میں یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے اندر کی بات معلومات ہے, لیکن ایک کیونکہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, ان رولرز کے ساتھ, ان سربراہوں کے ساتھ. اور جو ان کا سفیر ہے عتیبہ صاحب جو ہے, یوسف عتیبہ, وہ 20-25 سال سے واشنگٹن میں ہے. وہ پیوٹل فگر ہے اور یقیناً وہ ان کو ہر لمحہ بلمحہ, اور سفیر کا کام بھی ہے, لیکن یہ سفیر جو جن کا نام میں نے لیا ہے اس وقت واشنگٹن میں دنیا کے تمام جتنے بھی سفراء ہیں ان سے زیادہ افیکٹو ہیں. وائٹ ہاؤس سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بڑے اور کانگریس سے, تو اس کی وجہ سے یو ای دیکھیں اس نے ایران سے رابطہ کیا ہے. تو یہ سارے اشارے ہوتے ہیں. روس نے پاکستان کو سراہا ہے اور پاکستان کی اس کوشش کو انڈورس کیا ہے روس کے اسپوکس پرسن نے. یہ اشارے دیکھ لیں اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان دیکھ لیں اور ساتھ میں کیرولائن جو اسپوکس پرسنز ہیں وائٹ ہاؤس کی, اس کے بیان دیکھ لیں. اور جے ڈی وینس کی جارجیا میں جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے تقریر کی, 2 باتیں بڑی کلیدی تھیں. یہاں بہت نزدیک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم اس کو معاہدے کے جلدی اس میں نظر آتا ہے. ایرانی قیادت صرف 1-2 چیزوں پر اگر وہ اس میں دوبارہ مزید کنسیڈر کر لے تو یہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیانات کی روح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جلد ہی ہمیں مذاکرات کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کوئی معاہدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. بالکل, پاکستان کی ایفرٹ کی وجہ سے. تو پاکستان کی ایفرٹ کی وجہ سے, ثالثی کی وجہ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خطے کے لیے ایک تو یہ کتنا اہم ہے یہ جنگ بندی, اگر مستقل جنگ بندی ہو جاتی ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان کے اوپینین کو خطے کے دیگر معاملات میں کس حد تک اہمیت حاصل ہو جائے گی اس ثالثی کے کردار کے بعد؟ یہ بہت عمدہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, اور یہ ہمارے جو اس اہل وطن کے یوتھ ہیں ان کو بڑا پسند آئے گا یہ آپ کے سوال کا جواب. اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا قد کاٹ جو ابھی بڑھنا شروع ہو گیا اور کافی بڑھ گیا ہے مارکہ حق کے بعد, اس کے بعد اس میں اور مزید 4 چاند لگ جائیں گے. اور جب وہ بڑھے گا تو آپ والی بات کے خطے کے ممالک بھی ہم سے رابطہ کریں گے اور کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ ممالک نے ہم سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی آپ معاہدے کریں, ہمارے ساتھ بھی آپ ڈیفنس پیکٹ کریں. یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے اور ہماری بات یورپین یونین کے کمشنر ہماری تعریف کر رہے ہیں, ہماری تعریف چائنا کر رہا ہے, ہماری تعریف رشیا کر رہا ہے. ہم سے کمیونیکیشن, ہم سے رابطوں کے دروازے نہ صرف کھلے ہوئے ہیں بلکہ مضبوط طریقے سے ہم سے بات چیت ہو رہی ہے تاکہ دنیا کے اس دکھ درد, معاشی دکھ درد, آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی آج میٹنگ ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف کی میٹنگ میں انہوں نے میٹنگ سے پہلے کہہ دیا ہے دنیا ریسیشن میں جانا شروع ہو گئی ہے. آپ واضح رہے کہ دنیا ریسیشن میں جانا شروع ہو گئی تو ایک عام آدمی کے جیب پر کتنا بوجھ پڑے گا, اس کی خوراک میں کتنی کمی آ جائے گی, اس کے ایکسپینسز میں, اس کے ڈسپوزیبل منی میں 480 پاؤنڈ
पर साल का तो फर्क पड़ गया अब तक, जो कि यूके में उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। वो मेडिसिन कहाँ से लेंगे, खुराक कहाँ से लेंगे, सड़कों पे निकल आएंगे। जैसा कि अमेरिका में 90 लाख के करीब अफराद सड़कों पर निकले थे, पिछले हफ्ते की बात है। तो ये सारे प्रेशर डेवलप हो रहे हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, इस पूरे खिते में पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो आगे जाके चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस मुआहदे के बाद, और इस पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी के बाद, जब पाकिस्तान का कद काठ बड़ा होना शुरू हो गया है। जैसे मजीद जब इसमें इजाफा होगा तो पाकिस्तान से लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आएंगे। पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की जानिब से लोग कारोबार भी इन्वेस्टमेंट की जानिब करेंगे। जाएंगे, कारोबार बढ़ेगा। जमील अहमद साहब, आपने समा को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।